نومبر 2003 بغداد کا فردوس چوک، دنیا بھر کی ٹی وی اسکرینوں پر ایک تماشا دکھایا جا رہا تھا۔ امریکی فوج کا ایک ٹینک صدام حسین کے ایک دوہیکل مجسمے کو رسیوں سے باندھ کر گرا رہا تھا اور امریکی فوجی خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ تو واشنگٹن میں بیٹھے پالیسی سازوں کا دعویٰ تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جمہوریت کا نیا سورج طلوع کرنے آئے ہیں، عراق کی عوام کو آزاد کرانے آئے ہیں اور دنیا کو تباہی کے مہلک ہتھیاروں یعنی WMD سے بچانے آئے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ 20 سال، $3 ٹریلین اور لاکھوں بے گناہ انسانوں کے خون کی ہولی کھیلنے کے بعد اب اسی بغداد سے خبر آتی ہے کہ امریکی فوج اپنا بوریا بستر سمیٹ کر بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عراقی حکومت نے حتمی اعلان کر دیا ہے کہ 30 ستمبر 2026 تک عراقی کردستان اور اربیل ایئر بیس سمیت تمام امریکی فوجی اڈے خالی کر دیے جائیں اور اتحادی افواج کا مشن باقاعدہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف عراق سے واپسی ہے یا پھر پورا مشرق وسطیٰ امریکی قبضے سے آزاد ہونے جا رہا ہے؟ سچ کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا پڑے گی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے مارچ 2003 سے، جب امریکہ نے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کو بائی پاس کرتے ہوئے آپریشن عراقی فریڈم کے نام پر عراق پر حملہ کیا۔ بنیاد کیا بنائی گئی؟ تباہی کے مہلک کیمیائی ہتھیار۔ لیکن جب سال ہر سال کی تلاشی اور بمباری کے بعد بھی ایک بھی بایولوجیکل یا نیوکلیئر ہتھیار نہ ملا تو امریکی CIA اور پینٹاگن نے دبے لفظوں میں تسلیم کیا کہ انٹیلیجنس غلطی تھی۔ حقائق بتاتے ہیں کہ مقصد جمہوریت نہیں بلکہ عراق کے تیل کے ذخائر پر قبضہ اور مشرق وسطیٰ پر امریکی فوجی کنٹرول قائم کرنا تھا۔ 2007 میں یہاں امریکی فوج کی تعداد 1,70,000 تک بڑھ چکی تھی۔ عراق بھر میں 500 سے زائد امریکی ملٹری بیسز بن چکے تھے۔ اس قبضے کے دوران دنیا نے ایسے جنگی جرائم دیکھے جس نے انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ ابو غریب جیل میں عراقی قیدیوں پر روح فرسا تشدد اور جنسی ہراسانی کی تصاویر نے امریکی چہرے سے نقاب اتار پھینکا۔ بلیک واٹر جیسے نجی ملٹری کنڈکٹرز نے بغداد کے نصور چوک پر معصوم شہریوں کا قتل عام کیا۔ رپورٹوں کے مطابق اس جنگ میں 2 لاکھ سے زائد عراقی شہری جان سے گئے اور اربوں ڈالر کا عراقی تیل امریکی اور مغربی کمپنیوں کی جیبوں میں چلا گیا۔ 2011 میں عوامی دباؤ کے بعد امریکی فوج کو بظاہر انخلا کرنا پڑا، لیکن 2014 میں جیسے ہی داعش کا فتنہ ابھارا گیا، امریکی فورسز انٹرنیشنل کولیکشن کا نقاب اوڑھ کر دوبارہ واپس آ گئی۔ پھر عراق میں 2,500 سے لے کر 5,000 تک امریکی فوجی مستقل تعینات رہے۔ کہنے کو یہ عراقی فورسز کو مشورے اور تربیت دے رہے تھے، لیکن حقیقت میں ان کا کام ایران کے بڑھتے اثر و رسوخ کو روکنا اور عین الاسد ایئر بیس اور اربیل جیسے اہم ترین اسٹریٹجک پوائنٹس پر قبضہ برقرار رکھنا تھا۔ لیکن 2020 میں بغداد ایئرپورٹ پر ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد عراقی پارلیمنٹ نے امریکی فوج کو ملک سے نکالنے کی قرارداد منظور کی اور تب سے امریکی اڈوں پر ڈرون اور راکٹ حملے ایک معمول بن گئے۔ عراقی عوام اور مزاحمتی گروہوں نے امریکی موجودگی کو اتنا مہنگا بنا دیا کہ واشنگٹن کے پاس اب پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ عراق سے تو انخلا ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پینٹاگن نے مشرق وسطیٰ خالی کر دیا ہے تو ذرا خطے میں ان کے دیگر اڈوں کے اعداد و شمار دیکھیے۔ قطر میں العدید ایئر بیس مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا امریکی بیس، جہاں 10,000 سے زائد فوجی اور سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر موجود ہے۔ بحرین، جہاں امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ قائم ہے، جہاں سے خلیج فارس اور آبِ ہرمز پر نظر رکھی جاتی ہے۔ کویت، کیمپ عارف جان اور علی السالم ایئر بیس، جہاں ہزاروں امریکی فوجی اور بختر بند گاڑیاں ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ سعودی عرب، پرنس سلطان ایئر بیس، جہاں پیٹریاٹ اور تھارڈ میزائل ڈیفنس سسٹمز نصب ہیں۔ متحدہ عرب امارات، الزفرا ایئر بیس، جہاں سے امریکہ جدید ترین فائٹر جیٹس اور ڈرون آپریشنز چلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطے میں اب بھی 30,000 سے 40,000 امریکی فوجی، درجنوں ایئر بیسز اور بحری بیڑے موجود ہیں۔ لیکن عراق سے امریکہ کا انخلا ہو رہا ہے۔ کیا یہ مشرق وسطیٰ میں امریکی سلطنت کے زوال کی شروعات ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ کے پاس قطر، بحرین اور کویت میں اتنے بڑے اڈے موجود ہیں تو وہ عراق سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ اصل میں امریکی اسٹریٹجی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اب اپنی توجہ ایشیا پیسیفک کی طرف موڑ رہا ہے۔ دوسری طرف عراق میں ایران کے حامی گروہوں کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے حملوں نے ان اڈوں کے اخراجات کو حد سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب وہ 2003 والا واحد سپر پاور نہیں رہا۔ چین کی معاشی پیش قدمی، روس کی ملٹری انٹری اور ایران بلاک کی پائیدار مزاحمت نے امریکہ کو دفاعی پوزیشن لینے پر مجبور کر دیا ہے۔
30 ستمبر کو عراق نے اربیل اور عین الاسد بیس سے اخراج صرف ایک تکنیکی انخلا نہیں کیا 30 ستمبر کو عراق کے اربیل اور عین الاسد بیس سے اخراج صرف ایک تکنیکی انخلا نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خطے کی اقوام اب امریکی سرپرستی اور فوجی قبضے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر امریکہ عراق چھوڑ دیتا ہے تو کیا ایران اس خلا پر مکمل قبضہ کر لے گا یا پھر امریکی سینٹرل کمانڈ قطر اور بحرین میں بیٹھ کے خطے میں ایک نئی جنگ کا جال بچھائے گی؟ آپ کے خیال میں کیا 30 ستمبر کا انقلاب مشرق وسطیٰ سے امریکی طاقت کے مکمل خاتمے کا پہلا قدم ہے یا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے۔